بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو، جماعت ہے ہماری سوئم۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہم نے اپنے کون سے سبق کا آغاز کر رکھا ہے؟ سبق نمبر 9، اور ہم اس کو آج پڑھیں گے تیسرے حصے میں۔ سبق نمبر 9 کون سا ہے؟ بالکل صحیح، سبق نمبر 9 ہے جی، حوالدار لالک جان شہید۔ آج آپ نے سبق میں کون سی چیزیں سیکھنی ہے؟ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سنی ہوئی کہانی، قصے یا گفتگو سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ہنگامی صورتحال جیسے حادثہ، سیلاب، زلزلہ وغیرہ میں اپنی جان کے ساتھ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ جانتے ہیں کہ قصہ، کہانی اور گفتگو کیا ہوتا ہے؟ کہانی وہ ہوتی ہے کہ جو فرض کر لی جاتی ہے، جس میں کردار بھی موجود ہوتے ہیں اور جو عام طور پر تخیل ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرضی کہانی ہوتی ہے۔ قصہ یہ ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، ایسا واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، اپنے ساتھ پیش آنے والا کوئی قصہ، اپنے والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور گفتگو وہ ہوتی ہے جو ہم عام روزمرہ زندگی میں مختلف موضوعات پر کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کہانی کیا ہے، قصہ کیا ہے اور گفتگو کیا ہے، اور اس سے متعلق جب آپ سے سوالات اور جوابات کیے جائیں تو آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر۔ ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں کام آئے گا، اور جو کسی مسلمان کے رنج اور غم کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آج ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو آفات ہیں یا صورتحال ہے، جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، سیلاب ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس میں آپ خود کو کیسے بچائیں گے اور دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اس کا حکم اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے کہ ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آنا اس کا بہت اجر رکھا گیا ہے، اور جو کسی مسلمان کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے رنج اور غم کو دور کرے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ارد گرد جو رونما ہو رہی ہوتی ہیں، کوشش کیا کریں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دوسروں کی مدد کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، چھوٹا سا ایک کام ہم کریں گے، آپ کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی سرگرمی بنائی ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے اپنے پڑھنے کی رفتار کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سرگرمیاں کی تھی، زیادہ سے زیادہ ہم نے پڑھنے کی سرگرمیاں کی تھی۔ 1 منٹ میں کم از کم 70 الفاظ پر مشتمل عبارت کل آپ نے پڑھنا سیکھی، بلکہ بار بار اس کی مشق بھی کی۔ اب یہ کام کرتے ہیں، آپ کے سامنے میں نے ایک عبارت لکھی ہے، آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس عبارت کو کل کی طرح 1 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی کیجیے۔ ہاں جی، کتنے لوگوں نے سرگرمی کو کیا؟ مزہ آیا؟ اچھا جی، ابھی مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس پہ کیا کام کیا۔ آپ نے اس پیراگراف کو پڑھ لیا، اس اقتباس کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ مجھے بتائیے، پاک فوج کے متعلق قائد اعظم کے خیالات سے آپ کیا سمجھے؟ ابھی آپ نے پڑھا نا؟ اور کیا تقسیم ہند کے وقت فوج کا بھی بٹوارا ہوا؟ شاباش۔ اب یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک تو دہرائی میں اس کو پڑھنا سیکھ لیا، لیکن آپ نے کیا اس بات کو محسوس کیا کہ آپ نے صرف پڑھا نہیں، آپ نے اس کو سمجھا بھی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اسی لیے میں نے اس اقتباس سے آپ سے یہ سوالات پوچھے تھے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کوئی گفتگو سنتے ہیں، آپ کوئی کہانی سنتے ہیں، کوئی قصہ سنتے ہیں، اور اس سے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں تو آپ ان کے جواب دے سکیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یہی ہم آج کام کریں گے، یعنی آج آپ سبق کا متن پڑھیں گے اور مشق حل کریں گے، یعنی سوالات کے جوابات دینا سیکھیں گے۔ اور دوسرا ہمارا حاصل تعلم ہوگا یہ آج کرنے کا کام کہ ہر طرح کی صورتحال میں کس طرح سے آپ نے خود کو کیا رکھنا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہو، اور کس طرح سے دوسروں کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جلدی سے اپنی کتابیں کھول لیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سبق کا متن کیا ہے۔ سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھیے جی، نشان حیدر، اعزازات، ماتحتی، قبضہ، صوبیدار، سرنگیں اور لیفٹیننٹ۔
آپ سب بچے اس کو پہلے سے گھر سے پڑھ کے آ چکے ہیں، 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کر لی ہے مختلف سرگرمیاں کرتے ہوئے۔ آج میں آپ کو پڑھ کے اس کو مزید بتاؤں گی کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ پڑھائی کے دوران میں کسی لفظ کے تلفظ کو ادا کرنے میں آپ کو مشکل درپیش آئی ہو، آپ سے اچھے سے ادا نہ ہوا، تو اس کو آپ درست کر لیں، ٹھیک ہے؟ فروری 1967 کی طوفانی شام کو گلگت بلتستان کے ایک گاؤں یاسین میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام لالک جان رکھا گیا۔ لالک جان کا مطلب چڑھتا سورج ہے۔ آپ کی پیدائش کے دن آپ کے دادا نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ ایک دن بڑا نام کمائے گا۔ آپ کے دادا کی پیشگوئی آخرکار 1999 کی کارگل جنگ میں پوری ہو گئی۔ اپنے بڑے بھائی سے متاثر ہو کر لالک جان نے بھی فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ 2 جولائی 1999 کے دن شدید دھند میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ حوالدار لالک جان اس وقت صوبیدار سکندر کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ کس کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے؟ صوبیدار سکندر کی۔ حوالدار لالک جان نے شدید دھند میں بھی بارودی سرنگیں بچھانے کا کام بڑی مہارت سے کیا۔ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں باریک باریک سے، جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ باریک سے پائپ یا باریک سی نالیاں جن میں بارود بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ دشمن کے راستے میں یا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بچھائی جاتی ہیں۔ اب بھارتی فوجی آگے بڑھتے اور ان بارودی سرنگوں سے ٹکراتے جاتے۔ بھارتی فوج کا بڑا نقصان ہوا اور لگ بھگ 400 بھارتی فوجی مارے گئے۔ ٹھیک ہے جی، بارودی سرنگوں کا میں نے آپ کو بتایا۔ حوالدار لالک جان جو تھے وہ صوبیدار سکندر کی ماتحتی میں کام کرتے تھے۔ 2 جولائی 1999 کو پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا اور حوالدار لالک جان جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے ایک گاؤں یاسین میں پیدا ہوئے۔ آپ 1967 میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا جان نے آپ کی پیدائش پہ یہ کہا کہ یہ بچہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ قصہ ہے ایک ان کی پیدائش سے اب تک کا۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ تصاویر ہیں۔ سبق تو آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ آپ نے مجھے جلدی سے ان تصاویر کو دیکھ کے بتانا ہے کہ تصویر کس کی ہے۔ جیسے ابھی سب سے پہلی تصویر آپ دیکھیں تو اس تصویر سے آپ کو کون سی صورتحال، کون سی حالت ظاہر ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، شاباش۔ ہاں جی، بالکل صحیح۔ یہ تصویر بظاہر جیسے فوجی ہیں، ان کے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس سے وہ رکاوٹیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تصویر، اور یہاں پہ دھواں بھی اٹھ رہا ہے، تو یہ تصویر حالت جنگ کو ظاہر کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جنگی صورتحال کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس تصویر پہ غور کیجئے، بالکل درست، بالکل درست۔ یہ ہے جی سیلاب، اور اس تصویر سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ آج کل کے دنوں میں آپ نے اس کے متعلق آپ خبریں سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جب اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ اچانک، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تصویر ہے زلزلے کی۔ ٹھیک ہے، اب جنگ ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، کوئی حادثہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے جو اچانک سے پیش آ سکتی ہیں، اور ہمیں اس میں کس طرح سے رہنا ہے، یہی آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ان تمام یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو ہم ہنگامی صورتحال کہتے ہیں، کیونکہ یہ اچانک رونما ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہنگامی صورتحال کا سامنا کیسے کیا جائے؟ جیسے بھی آپ نے جو چیزیں دیکھی، اگر خدا نخواستہ حقیقی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں سب سے پہلے خود کو پر اعتماد رکھیں، گھبرانا نہیں ہے، اپنے حواس پہ قابو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ چند لمحوں میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں، جو صورتحال ہے جس کا آپ کو سامنے ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بہن بھائی یا کسی دوست کے ساتھ سڑک پر سے گزر رہے ہیں اور کوئی چیز آپ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، جیسے کوئی گاڑی، سائیکل یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، سڑک پر تو عموماً یہی ہوتا ہے نا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حادثہ۔ تو آپ فوراً سڑک پر موجود ٹریفک وارڈن سے مدد لیں اور اپنے گھر فون کر کے اطلاع کریں۔ زخمی ہونے کی صورت میں ریسکیو 1122 پر کال کریں۔ اچھا، اس کے بعد سیلاب۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس سال بھی بہت شدید سیلاب آیا۔ سیلاب کی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ جیسے معلومات کے حصول کے لیے ہمیشہ ریڈیو سنیں اور ٹیلی ویژن دیکھیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مت جائیں، بہتے ہوئے پانی سے دور رہیں اور کسی بلند مقام پر جائیں، اور جب ایسی صورتحال ہو تو خاص طور پر بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ تمام برقی آلات یعنی بجلی سے چلنے والے آلات بند کر دیں
اور بجلی کی فراہمی سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ چلا کہ ہنگامی صورتحال ہم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل صحیح، ہم سیلاب کو کہتے ہیں، زلزلے کو کہتے ہیں، جنگ کی حالت ہے ہنگامی صورتحال، اور اس کے علاوہ حادثہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہو جائے۔ اور اس میں کس طرح سے کیا کرنا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بنیادی چیز کہ اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے۔ اچھا جی، آج کی یہ چیزیں سیکھنے کے بعد ایک کر لیتے ہیں چھوٹی سی سرگرمی، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا سیکھ رہے ہیں۔ کسی ہنگامی صورتحال مثلاً آگ لگ جانے کی صورت میں آپ خود کو کیسے بچائیں گے اور دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے جماعت میں اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ اب آپ کی معلمہ آپ کو سمجھائیں گی، آپ نے جماعت میں 2 گروہ بنا لیں یا 4 بنا لیں، جیسے آپ کو مناسب لگے، اور ایک ایسی صورتحال بنا لیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی ہے، اس آگ میں اچانک کیسے وہ آگ بھڑک رہی ہے، آپ اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ کا رد عمل کیا ہوگا، اور آپ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے۔ عملاً اس کو کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کا کیسا رہا یہ تجربہ، اور اس کے بعد عملی زندگی میں خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے۔ ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی کیجئے۔ جی، گروہی سرگرمی مکمل ہوئی، کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ شاباش۔ یہ چیزیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ذہنی طور پر، اعصابی طور پر اتنے مضبوط ہوں اور تیار ہوں کہ آپ ایسا کچھ ہو تو اس پہ اچھا رد عمل ظاہر کر سکیں۔ اچھا جی، سرگرمی بھی ہو گئی، ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کو ہنگامی صورتحال کی سمجھ آ گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنا متن پڑھا ہے اس سے متعلقہ ہمارے پاس مشق کا کون سا کام ہے، کیونکہ آج آپ نے کہانی، گفتگو اور قصہ سن کر سوالات کے جواب بھی دینا سیکھنے ہیں، جو کہ ابھی سبق کے دوران میں ہم نے کیا بھی۔ اچھا جی، سوال نمبر 1 ہے مشق کا، جس کی آپ مشق کریں گے، درج ذیل سوالات کے زبانی جواب دیں۔ حوالدار لالک جان کے گاؤں کا نام کیا تھا اور لالک جان کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے آپ کا گھر کا کام، والدین طلبہ کو حوالدار لالک جان شہید کے بارے میں دستاویزی ویڈیو دکھائیں۔ اب آپ نے اپنے والدین کو ساتھ شامل کرنا ہے، اوکے؟ اور طلبہ سے سوال کریں کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا، حوالدار لالک جان کی زندگی سے کیا سیکھا، یہ گھر کا کام ہے۔ پھر آپ کے لیے آج کے حاصل تعلم سے متعلق ایک ورک شیٹ ہے، ہنگامی صورتحال میں کیا تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، تحریر کریں۔ آپ 2 طرح کی ہنگامی صورتحال لکھ سکتے ہیں، 3 طرح کی، اور اس صورتحال میں اختیار کی جانے والی آپ نے صرف تدابیر لکھ کر لانی ہے۔ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا آج کا کام بس یہیں تک تھا۔ دونوں حاصلات تعلم کو آپ نے سیکھا، ان پہ آپ نے کام کیا۔ انشاءاللہ سبق کو اگلے حصے میں کل پھر پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ، شکریہ۔